دعا کن اوقات میں قبول ہوتی ہے؟ ویسے تو دعا کی قبولیت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ اس خاص وقت میں ہی دعا قبول ہوگی۔ جب بھی انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو عطا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کے امکانات جو ہیں بڑھ جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے چند اوقات بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، کہ ہر رات جو ہے ہمارا رب آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین اترتے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزول ہوتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے استغفار کرے میں اس کو معاف کروں۔ تو یہ رات کے اس آخری تہائی کا تعین کیسے ہوگا؟ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک رات کا وقت ہے، اور مثلا اگر غروب آفتاب 5 بجے ہو رہی ہے اور طلوع فجر جو ہے یہ بھی 5 بجے ہو رہی ہے، تو رات کا دورانیہ 12 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ اس 12 گھنٹے میں رات 1 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک رات کا آخری تہائی حصہ بنے گا۔ تو چونکہ رات کا دورانیہ بدلتا رہتا ہے، اس کا ٹائم ڈیوریشن تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو اگر کبھی غروب جلدی ہو جاتا ہے، کبھی غروب تاخیر سے ہوتا ہے، کبھی رات 11 گھنٹے کی ہوتی ہے، کبھی 14 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو اسی طرح یہ آخری تہائی حصے میں بھی وقت میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو بہرحال یہ آخری تہائی حصے میں یہ دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے اور اس میں امکان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے دوران دعا جو ہے قبول ہوتی ہے، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو اذان معروف ہے، اسی طرح اقامت جب باجماعت نماز کھڑی ہوتی ہے تو اس سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان جو چند منٹ کا وقفہ ہے، یہ اس میں دعا جب کی جاتی ہے تو اس کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، اور اسی سجدے کی حالت میں دعا کرنی چاہیے۔ حدیث میں اس کے بارے میں توجہ بھی دلائی گئی ہے کہ اس سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے۔ کیوں؟ سجدے کی حالت میں بندہ بہت عجز کی حالت میں ہوتا ہے، بہت انکساری کی حالت میں ہوتا ہے، کہ اس نے اپنا سارا وجود، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں سب کو جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے زمین پر رکھ دیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہے اور اللہ رب العالمین سے طلب کر رہا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں ایک وقت ہے، چھوٹا سا دورانیہ ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس میں بندہ نماز پڑھ رہا اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح بارش جس وقت ہو رہی ہو تو بارش کے وقت دعا قبول کرنا، بارش کے وقت دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کے امکان کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تو زمزم کا پانی پیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے اس کے قبولیت کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے چند ایک ایسے اوقات ہیں کہ جن اوقات میں جب دعا کی جائے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دعا کی توفیق دیں اور اپنے آپ سے طلب کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ رب العالمین میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔